یہ ایک پڑھے لکھے طبقے کا فرد ہے، یہ وکیل صاحب ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک تو یہ اسلام کو بھی غلط ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ سارے مولوی داڑھی والے کر رہے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی ان سے سیکھ کے یہ بھی اسی طرح غلط ریپرزینٹ اسلام کو کر رہا ہے، اور پھر منطق سے بھی دلیلیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح جی عورت کو انہوں نے بڑے حقوق دیے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کے حقوق سلب کیے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی بڑی قوم میں، چائنا ہو، رشیا ہو، یورپی لوگ ہوں، کوئی بھی بڑی قوم آپ لے لیں، کسی نے بھی عورت سے طلاق یعنی ڈیورس کا حق نہیں چھینا۔ یہ ہمارے داڑھی والے ملے ہی ہیں جنہوں نے یہ حق چھینا ہوا ہے کہ جی عورت خود سے طلاق نہیں دے سکتی۔ یہ وکیل بھی وہی بات کرے گا، میں بھی آپ کو سناتا ہوں کہ نکاح کا جو ہے نا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے دو پارٹیز کے درمیان، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے وہ سلوشن دیا گیا ہے کہ مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ڈائیورس کر سکتا ہے۔ عورتیں عام طور پہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ عورت کو اگر یہ حق دیا جاتا کہ ڈیورس، تو عورت بعد پہ جناب اس کو، مجھے آپ نے فروٹ چاٹ نہیں کھلائی، مجھے تو آپ نے دہی بھلے نہیں کھلائے، مجھے تو آپ نے وہ جیولری نہیں لے کے دی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورت ویسے ناراض اور بات کا بتنگڑ بناتے ہوئے تو جناب وہ تو روز ہی ڈیورس ہو جاتی۔ پھر اس کی دلیلیں یہ دیتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ عورت اصل میں جذباتی بہت تھی، یعنی کہ وہ اس کو کسی دن آئس کریم نہیں کھلائی، چاٹ نہیں کھلائی تو طلاق دے دیتی۔ ان توجہ کریں ذرا غور سے کہ عورت کو ایک پالتو جانور سے بھی کم درجے پہ رکھ رہے ہیں، یعنی کہ اگر کتا بلی بھی آپ نے رکھا ہوا نا جانور گھر میں پالتو، تو اگر اس کو ایک دو دن آپ کھانا نہیں دیں، 4 دن کھانا نہ دیں، فروٹ چاٹ تو چھوڑیں، آئس کریم تو چھوڑیں، کھانا تک نہ دیں، وہ اپنے مرنے سے پہلے تک وہ اس مالک کے پاس رہتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ اگر پیار ملا وہاں سے، تو اگر اس جانور کو وہاں سے پیار ملا وہ گھر نہیں چھوڑتا۔ اور انہوں نے عورت کو اس درجے پہ رکھا کہ اس کے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جتنی ایک کتے بلی کے پاس ہوتی ہے۔ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ وکیل کہہ رہا ہے کہ جی نکاح دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسری طرف پھر کہتا ہے کہ ایک فرد کے پاس حق ہے اس معاہدے کو توڑنے کا، دوسرے کے پاس حق نہیں ہے توڑنے کا، کیونکہ ایک فرد بہت جذباتی ہے۔ اور پھر دوسری بات منطق کے لحاظ سے آپ سوال ان سے پوچھیں نا، یہ جو پڑھے لکھے طبقے ہیں، مولوی کو تو چھوڑیں، ان پڑھے لکھے طبقے سے آپ پوچھ لیں کہ اگر ایک فرد اتنا جذباتی ہے کہ اس کے معاہدہ توڑنے کا اس کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ تو جذبات میں آ کے توڑ سکتا ہے، تو وہ معاہدہ کرنے کے لیے بھی تو جذبات میں آ کے معاہدہ کر سکتا ہے، تو پھر اس بات کا اعتبار کیسے ہے؟ پھر تو اس چیز کا اعتبار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنی پسند سے کسی سے بھی بالغ سے نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے، تو جب وہ تب اس کے پاس عقل استعمال ہو سکتی ہے ایک مرد کو پسند کرنے میں، تو پھر اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تو اس کی عقل خراب تو نہیں ہو سکتی، تب بھی وہی عقل ہے جو اس نے معاہدہ کرتے ہوئے استعمال کی تھی، توڑتے ہوئے بھی وہی عقل ہے، جذبات تب بھی وہی تھے تب بھی وہی ہیں۔ تو یہ سارا ان کا ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سارا دین اسلام جو ہے نا آپ کے سامنے، بندہ کیا کہے کیا نہ کہے، یہ سارا 200-300 سال بعد تک یہ سارا بنایا گیا ہے۔ یہ جو ظالم حکمران تھے جنہوں نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا تھا، اور یہ مولوی جو تھے یہ بک گئے تھے، اور قرآن پہ لکھا ہوا ہے ہر نبی کے بعد جو ہے نا قوم بھٹک جاتی، دین بدل جاتا ہے، صرف قرآن نہیں بدلا جا سکتا تھا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن سے تو آپ میچ کر ہی لیں گے، ان کا دین اسلام قرآن سے بالکل میچ نہیں کرے گا۔ جب دو پارٹی بالغ لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدہ کسی بھی شرائط کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ شرط رکھ دی جائے نکاح کے اندر کہ عورت کو اس معاہدہ ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے تو نہیں ہوگا، اگر لکھ دیا جائے کہ ہے تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جس طرح مرضی کر لو۔ اللہ نے نہیں اوپر سے کہا تھا کسی آیت میں بھی کہ عورت جذباتی ہے، اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے سکتی، بالکل غلط بات ہے۔ ہاں وہ اگر نکاح کے اندر یہ شک رکھی گئی تھی کہ عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، پھر بھی وہ چھوڑنا چاہتی ہے، تو پھر وہ عدالت کے پاس جائے گی، ایک تھرڈ پارٹی کے پاس۔ اگر وہ شک ہے، وہ کلوز اس کے اندر ہے، اس کانٹریکٹ کے اندر کہ اس کے پاس اختیار ہے، تو ہے، اس کو کھلا لینے کے لیے کسی قاضی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔